الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وعزنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعاني والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير. آمین یا رب العالمین. جی سورۃ النساء کی کل جو ہے ہم نے آیت نمبر 64 سے 68 تک کیا تھا. آج ہم نے 69 سے سٹارٹ کرنا ہے. کل کا جو لیسن تھا اس میں ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی رسول بھیجتے ہیں ان کی بعثت کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ان کی اطاعت کی جائے. یہ نہیں کہ انسان محض زبانی دعوے کرے اور اطاعت کی طرف نہ آئے. اور پھر یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر یہ نبی کی اطاعت کرتے ان کا حکم مانتے اور یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، لیکن اگر ان سے غلطی بھی ہوئی تھی کہ یہ فیصلہ انہوں نے نہیں مانا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو اس غلطی کے ہو جانے کے بعد اگر یہ اس غلطی کو مان لیتے، اللہ سے استغفار کرتے، آپ کے پاس آتے اور آپ سے بھی ایکسکیوز کرتے، یعنی ظاہر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شان میں گستاخی ان سے ہوئی ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے لیے استغفار کرتے، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. اور یہ اللہ تعالیٰ کو بہت تواب اور بہت رحم کرنے والا پاتے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دینا تھا. پھر ایک اور بہت اہم آیت تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب تک یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم نہیں مان لیتے، منصف نہیں مان لیتے اپنے تمام اختلافی معاملات میں جن میں بھی ان کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے، تو تب تک یہ ایمان ہی نہیں لا سکتے. یعنی یہ ایمان والے ہی نہیں ہو سکتے جب کہ ان کا طرز عمل جب تک کہ یہ نہ ہو جائے کہ وہ ہر چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو مانے اور اس فیصلے کو آخر مانے. جو بھی چیز جس پہ بھی ان کو اعتراض ہوتا ہے یا اختلاف ہوتا ہے، جس ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ جب تم میں کوئی آپس میں تنازع ہو جائے تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف موڑ دو. ٹھیک ہے نا؟ تو پھر یہ کرنا ضروری ہے. اس کو ایمان سے جوڑا گیا کہ یہ تقاضا ہے ایمان کا، یعنی ایمان کی پرکھ ایک طرح سے بتائے گی کہ اگر جو ہے کسی کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائے ہوئے فیصلے پر اعتراض ہے تو وہ اپنے ایمان کو چیک کرے، اس کے ایمان میں کمی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور ساتھ میں مزید زور، اور اس میں نے آپ کو بھی بتایا تھا کہ اس میں جو ایکسپریشن ہے وہ بڑا زبردست ہے، اس کے اوپر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے خود اپنی قسم کھا کے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یعنی یہ اتنی اہم بات ہے. اور پھر یہ بھی کہ انکار کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے سے یہ تو بہت ہی دور کی بات ہے، کوئی دل میں تنگی بھی نہیں لانی چاہیے. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا. ٹھیک ہے، جو بھی آپ نے فیصلہ کیا مما قضیت، اور پھر اس کو اس پہ سر تسلیم خم کرنا ہے. اتنی زیادہ اہمیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی، آپ کی باتوں کی، آپ کی احادیث کی، آپ کی سنتوں کی. آپ نے جو کچھ کر کے بتایا، جو فیصلے دیے، جو کچھ بھی دین کے بارے میں جو بھی شرعی اصول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح کر کے دیے، وہ اتنے اہم ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر یہ بتایا گیا منافقین کے حوالے سے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ سورۃ النساء کا یہ جو پارٹ ہے اس میں آپ کو کافی زیادہ منافقین کے حوالے سے آیات ملیں گی جس میں ان کے منافقت کا پول کھولا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایک اتنی چھوٹی سی بات تھی جو ان کو کہی گئی کہ بس اطاعت کر لو. اگر ان کے اوپر آپ قتال لکھ دیا جاتا یا ان کے اوپر ہجرت کا حکم دے دیا جاتا تو وہ تو ان کے لیے بہت ہی گران گزرنا تھا، اور بہت ہی تھوڑے ہونے تھے ان میں سے جو جنہوں نے یہ کرنا تھا. ٹھیک ہے. اور اگر یہ مان لے تو یہ ان کے لیے بہتر ہے. ثابت قدم رہنے میں بھی ایمان پر یعنی ثابت قدمی دکھانے کے لیے یہی بہتر ہے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ رسول کی اطاعت جو ہے وہ انسان کو ایمان پر ثابت قدمی عطا کرتی ہے. ٹھیک ہے، وہ جمع رہتا ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت یا سنتوں کی یا حدیث کی اہمیت کا انکار کرتے ہیں وہ کہاں کھڑے ہیں، وہ اپنے آپ کو چیک کریں. ٹھیک ہے.
اور پھر یہ بھی کہ اطاعت کے اللہ تعالیٰ نے فائدے بتائے کہ ہم ان کو اپنی طرف سے اجر عظیم عطا فرمائیں گے، بے پناہ اجر عطا فرمائیں گے، اور ہم ان کو صراط مستقیم بھی دکھائیں گے، وہ سیدھا راستہ دکھائیں گے جس کے اوپر چلنا انسان کے لیے ضروری ہے، جو انسانوں کی کامیابی کا زمانہ ہے. ٹھیک ہے. اور اسی سے ریلیٹڈ ابھی مزید اللہ تعالیٰ آگے بات بتا رہے ہیں کہ اور کیا فوائد ہیں اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے کے، یا اور یہ کہ وہ صراط مستقیم ہے کیا. آیت نمبر 69 پڑھی. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اور جو بھی اللہ کی اور رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے گا، اطاعت کرے گا، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، جیسے انبیاء اور صدیق اور شہداء اور صالحین. اور یہ کتنے اچھے رفیق ہیں، یعنی کتنے اچھے ساتھی ہیں. ومن اور جو کوئی یوتی اللہ وہ اطاعت کرے گا، یا وہ کے معنوں میں توئیں واؤ عین اس کا روٹ ورڈ ہے اطاعت کرنا، اللہ اللہ کی، والرسول اور رسول کی، فاولئک تو یہی لوگ، مع الذین مع ساتھ ہیں، الذین ان لوگوں کے، انعم اللہ انعام کیا اللہ نے، علیہم ان پر، من النبیین نبیوں میں سے، والصدیقین اور صدیقین میں سے، والشہداء اور شہداء میں سے. شہداء جو ہے وہ شین ہادا گواہی کے معنوں میں بھی آتا ہے، ابھی میں اس کو ایکسپلین کر دیتی ہوں. والصالحین اور صالحین یعنی نیکوکاروں میں سے، نیک صالح لوگوں میں سے. وحسن اور کتنے اچھے ہیں، اولئک یہی لوگ، رفیقاً رفاقت، رفیق دوست ساتھی اس معنوں میں آتا ہے نا. ٹھیک ہے. تو ساتھی کہہ لیں، دوست کہہ لیں کہ کتنے اچھے ساتھی، کتنے اچھے دوست ہیں. رفیق ایسا ساتھی ہے دوست جس سے انسان کو سکون ملتا ہو. جی. تو اللہ تعالیٰ نے جو پچھلی آیت میں صراط مستقیم کی بات کی تھی نا، وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، کہ ہم ان کو ضرور ہدایت دیں گے صراط مستقیم کی، جو اطاعت کرتے ہیں. تو اب اسی سے ریلیٹڈ بات آگے چل رہی ہے کہ وہ سیدھا راستہ ہے کون سا. ظاہر ہے وہ راستہ اللہ کی اطاعت کا راستہ ہے، وہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا راستہ ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اللہ اور رسول کے اطاعت کرنے سے جو فوائد ہوتے ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ فائدے کیا ہیں، یا ایسا کہ آپ کہہ لیں کہ ان لوگوں کے لیے جو خوشخبریاں ہیں، جو خوشخبریاں ایسے لوگ پائیں گے اللہ رسول کی اطاعت کرنے والے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. یہ جو آیت ہے نا سورۃ النساء کی، یہ سورۃ الفاتحہ کی جو دعا بیچ میں جو ہم مانگتے ہیں نا، صراط الذین انعمت علیہم، یہ اس کی تفسیر بنتی ہے. بہت سے مفسرین نے اس کو یہی بیان کیا ہے کہ اس آیت میں جو دعا ہمیں سکھائی گئی تھی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، ہمیں ہدایت دے دے صراط مستقیم کی، اور وہ راستہ ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر تو نے انعام کیا تھا. یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ ہی نے سکھائی تھی نا. تو اب اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ منعم علیہ، وہ انعام یافتہ لوگ، وہ جن کے اوپر اللہ کا انعام ہوا، وہ ہیں کون. اور یہ 4 کیٹیگریز اس میں بتا دی ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. تو گویا جو حفظ مراتب ہے ان کی ترتیب بھی یہی ہے. تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ آخرت میں ان لوگوں کی معیت عطا فرمائیں گے، ان لوگوں کا ساتھ عطا فرمائیں گے، انبیاء کا، صدیقین کا، شہداء کا اور صالحین کا. تو بیس لائن جو ہے اس پہ صالحین ہے کہ صالحین جو ہیں وہ کون ہوتے ہیں. صالح سے ہے نا، صالح نیک کے لیے آتا ہے، نیک عمال کرنے والا. تو جو بھی خالص ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرتا ہے خالص اللہ کی خوشنودی کے لیے، جس کے اعمال بھی خالص ہوتے ہیں اور وہ اعمال بھی جو ہیں وہ مسنون ہوتے ہیں، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ صالحین میں آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یعنی جو
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات والا کردار اپناتا ہے، کیونکہ بار بار آتا ہے نا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. تو یعنی ایمان کے ساتھ ساتھ نیک جو اعمال ہیں، صالح اعمال ہیں، ان دونوں کو جوڑا گیا ہے کہ ایمان بھی ہو اور نیک اعمال بھی ہوں. تو ایمان لانے کے بعد جو بھی نیک اعمال کرتے ہیں، جو بھی یہ والا کردار اپناتے ہیں، آمنوا وعملوا الصالحات والا، وہ صالحین میں سے ہیں. ٹھیک ہے نا، جو اپنے ایمان کو بھی خالص کرتے ہیں، اپنے نفس کو قابو کر کے پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اوپر لے کر آتے ہیں، اور ایسے لوگ ظاہر کامیاب بھی ہوتے ہیں. اب صالحین جو ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان لوگوں سے غلطیاں سرزد نہیں ہوتی، غلطیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، انسان ہی ہیں یہ. لیکن جب ہو جائے تو ان کا زندگی کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ان کو فوری احساس ہوتا ہے اور وہ فوری توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے فوری استغفار کرنے کی طرف جاتے ہیں. اول تو وہ اس شعوری کوشش میں ہر وقت رہتے ہیں کہ ان سے کچھ بھی غلط نہ ہو. ٹھیک ہے، کبائر سے تو بچتے ہی بچتے، چھوٹے چھوٹے چیزوں سے بھی خود کو بچا کے رکھتے ہیں. زندگی کے ہر معاملے میں وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کو ہی ترجیح دیتے ہیں. لیکن پھر بھی ظاہر انسان مغلوبیت کی وجہ سے کبھی گناہ کا مرتکب ہو ہی جاتا ہے. ٹھیک ہے، غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے. تو جب اس مغلوبیت کی وجہ سے غلطی ہوتی ہے تو جیسے ہی ان کی وہ شعوری کیفیت واپس آتی ہے نا، تو وہ پھر فوراً ندامت سے اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرتے ہیں. ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے، یعنی وہ اپنی غلطی پہ اصرار بھی نہیں کرتے، اور ان کو فوراً احساس ہو جاتا ہے. ان کی زندگی کا منہج ہی یہی ہوتا ہے کہ فوراً توبہ کے منہج پہ وہ زندگی گزارتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہر وقت وہ فکر مند بھی رہتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی جو ہے وہ ایمان کے تقاضوں کے مطابق گزارنی ہے، یعنی اپنے تمام اعمال میں جو ہے وہ صالح روش اپنانے والے ہوتے ہیں. یعنی محض یہ نہیں کہ صرف وہ عبادت گزار ہی ہوتے ہیں، ان کے ہر زندگی کا معاملہ جو ہے وہ اس میں ان کی یہی روش ہوتی ہے صالحین والی. یہ نہیں ہوتا کہ محض دعوے تو زبانی وہ کریں ایمان کے، لیکن جب معاملات کی باری آئے، کاروبار آیا، تو اس میں دھوکہ فراڈ کر دیا. ویسے دعوے ایمان کے، یا ویسے نمازیں پڑھ لی، روزے بھی رکھ لیے، لیکن کمائی حرام کی ہے. عبادات کر لی، حقوق اللہ تو ادا کر لیے، لیکن حقوق العباد میں بالکل زیرو ہے. یہ صالحین کی روش نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا، تو صالحین وہ ہوتے ہیں جو کسی بھی اعتبار سے کسی بھی معاملے میں اللہ رسول کی اطاعت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے پیچھے نہیں رہتے. ٹھیک ہے نا، تو اب دیکھیں جو انبیاء ہیں ان کا درجہ اور ایون صدیقین کا درجہ، انبیاء تو خیر ظاہر ہے آ ہی نہیں سکتے نا، اور اس لیول تک تو نہیں ہو سکتا، لیکن صالحین میں شامل ہونے کی تو ہم کوشش کر سکتے ہیں، اور کرنی بھی چاہیے. اس کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کا جو راستہ ہے صراط مستقیم، اس کو اپنایا جائے. ہر معاملے میں، پھر چاہے چھوٹا معاملہ ہے، چاہے بڑا معاملہ ہے، چاہے انفرادی لیول کا، چاہے اجتماعی لیول کا، چاہے عبادات سے ریلیٹڈ ہے یا حقوق العباد سے ریلیٹڈ ہے، سب اس میں آ جاتا ہے. پھر ان سے اوپر مزید کیا کیٹیگری بتائی گئی بیس لائن پہ؟ صالحین، اور اس سے اوپر پھر شہداء. شہید جو ہے وہ ایک تو وہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان دے دے، اور دوسرا گواہ کے معنوں میں بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جو گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور نبی جو ہیں اس کے رسول ہیں، آخری رسول ہیں، اور میں ان سب چیزوں پر ایمان لاتا ہوں. میں اللہ کی بندگی کی گواہی دیتا ہوں کہ میں اس کا بندہ ہوں، میں اس کو وحدہ لا شریک سمجھتا ہوں. اور پھر جو اللہ کی راہ میں جان دے دیتا ہے اس کو بھی شہید اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ وہ اپنی جان دے کر اللہ کی راہ میں اپنے اس طرز عمل سے واضح کر دیتا ہے کہ وہ اللہ اور رسول کے بارے میں جو دعوے کرتا تھا ان دعووں میں وہ کتنا سچا تھا. وہ اس چیز کی گواہی دے دیتا ہے، عملی گواہی دے دیتا ہے. ٹھیک ہے نا، ایک تو ویسے یعنی گواہ کے معنوں میں کہ اللہ ایک ہے، میں اس کا عبد ہوں، اس کی وحدانیت کی گواہی، نبی کی گواہی، اور دوسرا اپنے عمل سے بھی جو ہے اس چیز کی گواہی وہ دے دیتا ہے جان دے کے اللہ کی راہ میں. ٹھیک ہے، تو وہ سب اس میں آ جاتے ہیں شہداء، چاہے آپ اس معنوں میں لے لیں اللہ کی راہ میں جان دینے والے، یا ویسے گواہ. لیکن پھر جب ویسے گواہی ہے نا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کہہ دینا یا ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، یہ بھی پھر زبانی نہیں ہونا چاہیے. وہ پھر شہیدوں والی زندگی بھی گزارنا ضروری ہے نا.
یعنی انسان کی زندگی کے ہر معاملے میں یہ گواہی نظر آنی چاہیے، ہر معاملے میں وہ یہ گواہی دیتا ہوا نظر آئے کہ وہ واقعی ہی اللہ کا عبد ہے، وہ واقعی ہی اللہ کی بندگی کرتا ہے، وہ واقعی ہی اس کو وحدہ لا شریک سمجھتا ہے، اس کے نبی کو بھی جو ہے وہ آخری نبی بھی مانتا ہے اور ان کی شریعت پر بھی ایمان لاتا ہے، اور ان کی اطاعت کرنے کو اپنے اوپر لازم سمجھتا ہے، یعنی اس کی ساری زندگی میں یہ کوشش ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھ لیں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ صدیق بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے. صدیق جو ہے صدق سے ہے، صدق سے مبالغے کا سیدھا ہے صدیق جو ہے. ٹھیک ہے. تو یعنی صدیق سچائی کے حوالے سے ہے نا، یعنی سچائی کے لحاظ سے آپ کہہ لیں جو درجے کمال کو پہنچا ہوا انسان ہو. ٹھیک ہے. یعنی جس کی ساری زندگی میں سچ ہی سچ ہوتا ہے، جھوٹ کا شائبہ تک نہیں ہوتا. یعنی ایمان کے بعد اطاعت میں بھی وہ شخص جو ہے وہ اتنا سچا ہوتا ہے کہ مبالغے کی حد تک سچا ہوتا ہے. ہر موڑ پر وہ اپنے ساتھ بھی سچا ہوتا ہے، وہ اللہ کے ساتھ بھی سچا ہوتا ہے، وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی سچا ہوتا ہے، وہ اپنی عبادات میں بھی سچا ہوتا ہے اور اپنے اعمال میں بھی سچا ہوتا ہے. یعنی جن کو ہم کہتے ہیں نا کہ ہر چیز پہ باطل کے خلاف ڈٹنے والے، حق کے لیے کھڑے ہونے والے. ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ جس طرح لوگوں کا جو ایک عام روش ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھوٹ بولنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر منافقت کر جانا، بات میں ہیرا پھیری کر جانا، کبھی کچھ کہنا کبھی اس کو پلٹا جانا، معاملات میں ہیرا پھیری کر دینا، لین دین میں ہیرا پھیری کر دینا، بہانے بازیاں کرنا. ایک عموماً روش تو لوگوں کی یہی ہوتی ہے نا. یہ نہیں ہے صدیق جو ہوتے ہیں ان کی روش. ٹھیک ہے نا. تو ایسا شخص جو اپنے ایمان میں اتنا کامل ہو، اتنا سچا ہو کہ اس کی زندگی کے ہر معاملے میں وہ صداقت اس کی نظر آتی ہو، سچائی نظر آتی ہو، اور پھر وہ دوسروں کے لیے بھی نمونہ بنے اس طرح کا. اور اس کے اوپر بالاتفاق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو یہ لقب دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، سب کا اس کے اوپر اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جو رفیق، یہ جو ساتھی تھے، وہ اس میں آتے ہیں، کیونکہ آپ نے خود ان کو یہ کہا صدیق کا. بلکہ طبرانی کی جو ایک روایت ہے اس میں یہ آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے یہ لقب جو ہے صدیق کا آپ کو دیا تھا، اور اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب معراج سے واپس آئے تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے کہا تھا کہ میں اب جا کے لوگوں کو بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی رات میں مجھے اتنا سفر کرایا، کہاں سے کہاں لے کے گئے، تو کوئی بھی نہیں مانے گا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا کہ امت مانے نہ مانے، صدیق ضرور مانے گا. اور پھر یہی ہوا تھا کہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق نے اس چیز کی صداقت کا اعتراف کیا تھا، اور یہ لقب بھی پھر ان کو دیا گیا. اور پھر وہ ظاہر ہے وہ دوسروں کے لیے بھی پھر ہدایت کا ذریعہ بنے نا، کہ انہوں نے اس چیز کو مانا اور کہا کہ یہ اس میں کوئی میں اس کو غلط نہیں سمجھتا، یہ بالکل ایسا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے. تو خود بھی ایمان اور عمل میں انتہا درجے کی صداقت پہ درجہ کمال کو پہنچے ہوئے، پھر دوسروں کے لیے بھی وہ نمونہ بنتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے حضرت ابو بکر صدیق نے تو جس طرح سے اپنی صداقت کو ثابت کیا کہ ان کی اس لیول تک پہنچ نہیں دے سکتے. جیسا آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عمر فاروق نے بھی ایک دفعہ کوشش کی کہ میں آج بہت زیادہ مال اللہ کی راہ میں لے کے جاتا ہوں، اور اپنے آدھا وہ سامان لے کے گئے تو آگے جا کے دیتا تھا. حضرت ابو بکر صدیق تو سارا سامان لے کے گھر کا آگے ہوئے تھے. تو یہ صدیق کا جو ہے وہ لیول. اور پھر ان سے اوپر ظاہر ہے انبیاء، نبی جو ہوتا ہے نبا سے ہے نا، جو اہم یا بڑی خبر کے لیے آتا ہے. تو انبیاء جتنے بھی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تمام اہم احکامات لے کے قوم کے پاس آتے تھے. اور نبی جو بھی ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ خاص کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ چن لیتے ہیں. انبیاء جو ہیں وہ امت کے افضل ترین لوگوں میں سے ہوتے ہیں. وہی آتی ہے اللہ کی طرف سے، ان کو چن لیا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے احکامات دیے جاتے ہیں جو کہ پھر وہ آگے پہنچاتے ہیں. اور تو یہاں پہ انبیاء کی بات کہی گئی. رسول بھی ہوتے ہیں، رسول صاحب شریعت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور انبیاء وہ ہوتے ہیں جو پچھلی شریعت کو لے کے آگے چل رہے ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے. تو تمام انبیاء اس کیٹیگری میں آ جاتے ہیں کہ ان کا بھی ساتھ ملے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ان عظیم لوگوں کی میت کا ان عظیم لوگوں کے ساتھ کی آپ کہہ دیں کہ خوشخبری دی گئی ہے آخرت میں کہ جو بھی اللہ کی اطاعت کرے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو اس کے لیے یہ گارنٹی دے دی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, یہ خوشخبری دے دی گئی. ٹھیک ہے نا. اب یہی ہے کہ کون واقعی یہ ساتھ چاہتا ہے, کون واقعی ساتھ کو پانے کی کوشش کرتا ہے. بشارت تو اللہ تعالیٰ نے دے دی کہ جنت میں ان لوگوں کا ساتھ ہوگا. اب آگے کون اس کو واقعی اچیو کرنے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ المرء مع من احب, کہ انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان سے جتنی خوشی صحابہ کرام کو ہوئی تھی نا, وہ اور کسی چیز سے نہیں ہوئی, کیونکہ تمام جو صحابہ کرام تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو ان کو اس چیز سے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا. ٹھیک ہے, کہ جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا. جیسے میں ہوا یہ تھا کہ کسی نے پوچھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کب آئے گی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے کوئی تیاری کر رکھی ہے. تو وہ تھوڑا ایسے جھیم سا گیا اور اس نے کہا کہ لمبے چوڑے کوئی میں نے تو میرے دعوے نہیں ہے, یعنی نہ تو میں نے کوئی بہت نمازیں یا بہت روزے تو اس طرح کی نہیں ہے, مطلب ظاہر فرائض کی ادائیگی ہے, لیکن اللہ اور رسول سے محبت بہت رکھتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز تم انہی کے ساتھ ہوگے جن سے تم محبت رکھتے ہو. ٹھیک ہے نا. لیکن یہ دیکھیں یہ ہے تو بہت خوشی کی بات, پڑھ کے سن کے بہت اچھا بھی لگتا ہے. اور ہم سب یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی بہت محبت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, ہمیں بھی بہت محبت ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے. لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم یہ دعویٰ تو کرتے ہیں, لیکن اس محبت کا تقاضا کیا ہے؟ کیا اس محبت کے دعوے کے جو تقاضے ہیں ہم اس کو پورا کرتے ہیں؟ کیونکہ محبت کا تقاضا تو یہ ہے نا کہ پھر اس کا عملی ثبوت بھی دیا جائے. دیکھیں اب جس سے محبت ہوتی ہے نا انسان کو, انسان پھر انتظار میں رہتا ہے کہ یہ کوئی بات مان لوں اور اپنی اس محبت کا جو ہے وہ ثبوت دوں, جو بھی اس نے کہا ہے میں وہ فوراً اس پہ عمل کر کے دکھاؤں. یہ ایک آپ کہہ لیں کہ محبت کا مظہر ہوتا ہے اس طرح سے. اور ایک دوسرا بھی محبت کا مظہر ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا جس سے اس کو محبت ہوتی ہے وہ اس کے جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے, اس کو فالو کرتا ہے. یہ بھی ایک محبت کا تقاضا ہوتا ہے نا. تو جو پہلا مظہر ہے نا محبت کا کہ جیسے مجھے یہ کوئی حکم ملے میں اس کو فوراً مان لوں, یہ اطاعت ہے. اور جو دوسرا مظہر ہے کہ اتنی محبت کہ اس کو فالو کرنا ہے, ہر چیز میں فالو کرنا ہے, یہ اتباع کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, اطاعت اور اتباع. تو نبی کی اطاعت بھی کرنا ہے اور نبی کی کا اتباع بھی کرنا ہے. یہی تقاضا ہے اصل اس محبت کا, جس کے دعوے تو لوگ بہت کرتے ہیں, لیکن اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں, اطاعت بھی اور اتباع بھی, تو پھر تو محض زبانی دعوے ہیں نا محبت کے, اور وہ تو پھر انسان اپنے دعووں میں سچا تو نہیں ہے, پھر وہ صالحین والی روش تو نہیں ہے, وہ صدیقین والی روش تو نہیں ہے. آپ دیکھیں صحابہ کرام کی جو زندگیاں تھیں وہ اسی کا مظہر تھی. وہ اطاعت بھی کرتے تھے اور وہ محبت میں جا کے اتباع بھی کرتے. اطاعت تو لازمی ہے نا, وہ تو کرنی ہے, وہ تو فرائض میں آ جاتے, اور اتباع جو ہے نا اس سے آگے کی چیز ہے, جو فرض نہیں ہے وہ بھی کرنا آؤٹ آف لو, محبت کی وجہ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی انسیت, اتنی محبت اور اتنا احترام ان کا, اور اتنی اہمیت دلوں میں ان کی کہ ہر وہ چیز اپنانی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی, کہ جس طرح آپ کپڑا پہنتے ہوئے کیسے پہنتے تھے, جوتے پہنتے ہوئے سیدھے پہنتے تھے, اور چھوٹی چھوٹی چیزیں جو کہ فرائض کے زمرے میں نہیں بھی آتی لیکن وہ بھی کرنا, یہ اتباع کہلاتا ہے. اطاعت تو فرض کے درجے پہ نا, فرائض کو پورا کرنا اور وہ بات ماننا. تو محبت جو ہے اس کے یہ دونوں مظاہر ہیں, اطاعت بھی اور اتباع بھی. اور نبی کی اطاعت بھی کرنا ہے, نبی کا اتباع بھی کرنا ہے. اتباع نبی کا ہی ہوگا, اللہ کی اطاعت ہوگی اور نبی
کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اتباع بھی ہوگی. ٹھیک ہے. ایک صحابی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، اپنی محبت کا اظہار کیا کہ میں جب اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوتا نا تو میں اتنا بےتاب ہوتا ہوں کہ مجھے یہ فکر رہتی ہے کہ میں بس آپ کی طرف آ جاؤں، یا آپ کو میں جب آ کے دیکھ لیتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے، ورنہ مجھے ایک مطلب بے چینی سی رہتی ہے نا. لیکن ساتھ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ فکر بھی رہتی ہے کہ یہاں تو میں آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل لیتا ہوں، آپ کو دیکھ لیتا ہوں، میری وہ بے چینی بھی دور ہو جاتی ہے، لیکن میں آخرت میں کیا کروں گا؟ اگر میں چلا بھی جاتا ہوں جنت میں اللہ کی رحمت سے، تو بھی میں تو ادنا قسم کی درجہ جنت کے درجے میں ہوں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مقام محمود پر اور بہت اعلیٰ درجے کی جنت میں ہوں گی، تو میں وہاں کیا کروں گا؟ آپ سوچیں ان لوگوں کی فکریں بھی کیا ہوتی تھی نا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی سوچ اور ایسی فکریں عطا کرے. تو بہرحال جب انہوں نے اپنی اس فکر کا اظہار کیا کہ میں وہاں جا کے کیا کروں گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں پھر یہی آیت جو ہے وہ تلاوت فرمائی تھی کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. کہ تم اللہ رسول کی اطاعت کرو تو میت پا لوگے. کن کن کی؟ انبیاء کی بھی، صدیقین کی بھی، شہداء کی بھی، صالحین کی بھی. ٹھیک ہے نا. اور یہی تو دعا ہم مانگتے ہیں جو جب ہم سورۃ الفاتحہ بار بار پڑھتے ہیں تو اس میں یہی تو دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. تو وہ منعم علیہ یہی لوگ ہیں. یہ ایک ہائرارکی سے اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ یہ لوگ ہیں اپنے درجات کے لحاظ سے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بھی حدیث ہے نا، من احب سنتی فقد احبنی، کہ جس نے میری سنت سے محبت کی بس یقیناً اس نے مجھ سے محبت کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے آپ کی سنت سے محبت کرنا بھی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا ہی اظہار ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ بات ہے نا کہ ہم چیک کریں اپنے آپ کو، ہمارے جو دعوے ہیں ہم ان میں کس حد تک سچے ہیں. ہم دعوے تو سب کرتے ہیں نا کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، لیکن وہ ماننا کیا صرف زبانی لیول تک کی ہے؟ ہم اپنی زندگیوں میں کس حد تک سنتوں کو اپناتے ہیں اور ان سنتوں کو اپنانا جو ہے ان کو اہم بھی سمجھتے ہیں؟ عموماً تو یہ رویہ لوگوں کا ہو چکا ہے کہ سنتیں اپنانے میں یا تو غفلت برتتے ہیں، یا سنتوں کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، یا ان کو اپنانے میں شرمندگی محسوس کرتے ہیں کہ اب ہم لوگوں کے سامنے ہاتھ سے کھانا کھائیں، کہ اب ہم یہ کریں لوگ کیا کہیں گے. نبی کی سنت میں ہم نے اگر یہ کر لیا تو ہمارا تو یہ ایک لوگوں کے سامنے جو امیج ہے، جو اسٹیٹس ہمارا وہی کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یا پھر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو کوئی ضروری نہیں ہے، بس فرائض پورے کر لیے کافی ہے، سنتوں کی یہ تو سنت ہے، خیر ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں. تو میں نے آپ کو کل بھی سمجھایا تھا کہ جو یہ رویہ ہے نا سنتوں کے بارے میں کہ خیر ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، خیر ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ رویہ بھی غلط ہے. فرق پڑتا ہے، فرق پڑنا چاہیے. ابھی آپ اور بھی آگے اس کے حوالے سے پڑھیں گے کہ جو فرائض کے علاوہ جو دوسری چیزیں وہ کتنی اہم ہیں. تو محض فرائض تک خود کو نہ محدود رکھیں، اس سے بھی آگے بڑھ کے کریں. اپنی زندگی میں جتنی بھی آپ سنتیں اپنا سکتے ہیں نا ان کو اپنائیں، چاہے وہ عبادات کے لحاظ سے ہیں، چاہے وہ ویسے آپ کے جو روزمرہ کے معمولات ہیں ان کے حوالے سے ہیں. سنتوں کی اہمیت اپنی جگہ ہے، مسلمہ اہمیت ہے ان کی، اور اس اہمیت کو کم نہیں کیا جا سکتا ہے نا. ایک تو ویسے ہی ہوا نا کہ کسی کی زندگی میں نہیں تھی وہ چیزیں شامل، وہ ایک اور چیز ہے. لیکن اس رویے کے ساتھ زندگی گزارنا کہ میں نہیں کروں گا یا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یا ان کی اہمیت کو کم کرنا، اور یہ جو طریقہ، یہ جو رویہ ہے نا یہ غلط ہے، یہ کنڈیمیبل ہے، اور اس کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. اور سنتیں اپنانے میں کبھی بھی شرمندگی محسوس نہ کریں. خوشی کے ساتھ، فخر کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا، جو کچھ کر کے دکھایا، چاہے وہ ان کی زندگی کے معمولات بھی تھے. صحابہ کرام کا تو یہی طریقہ ہوتا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اچھا یہ سنت ہے، تو وہ تو ضرور اس کی طرف جاتے تھے کہ ہم نے یہ ضرور کرنا ہے، کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، سنت تھا. اور ہم کہتے ہیں خیر ہے، سنت ہے، اس کو کرنے کی کیا ضرورت ہے، بس فرائض کر لیتے ہیں نا، اتنا ہی کافی.
یعنی ہم بس وہ ایک بیر منیمم پہ رہنے پہ، اسی پہ گزارا کر لینے پہ خوش ہو جاتے ہیں، کافی ہو جاتے ہیں، حالانکہ دنیاوی لحاظ سے تو ہمیں بیسٹ سے بیسٹ چاہیے، لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے نا تو اس میں ہمارا رویہ یہی ہو جائے گا بس تھوڑا سا کر لیے کافی، اور خیر ہے، یہ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، فرق پڑتا ہے، فرق پڑنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ من احب سنتی فقد احبنی، تو اگر ہمارے دعوے ہیں محبت کے تو پھر ہمیں ان سنتوں کو بھی اپنانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان اہم لوگوں کی میت کی خوشخبری بھی دی، اور ساتھ اس آیت کے اینڈ پہ یہ بھی بتا دیا وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا، کتنے اچھے ہیں یہ ساتھی، کتنے بہترین دوست ہیں، کتنے بہترین رفیق ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی ایسے لوگوں کی مجلس میں جو لوگ ہوں گے وہ کتنے پرسکون ہوں گے، اور کتنے خوش نصیب وہ لوگ ہوں گے جن کو آخرت میں بھی ان لوگوں کا ساتھ ملے گا۔ دیکھیں دنیا میں بھی تو ہم یہی چاہتے ہیں نا کہ ہمیں اچھے لوگ ملیں، اچھے دوست مل جائیں، نیبر میں کسی نے آنا ہوتا ہے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اچھے نیبرز آئیں، ہم نے کہیں پہ گھر لینا ہوتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اچھے نیبرز ہمیں مل جائیں، سفر ہے، حضر ہے، اس میں کوشش یہی ہوتی ہے، کسی نئی جگہ پہ آپ جاب کرنے جا رہے ہیں، کچھ بھی، تو آپ کو کہ اچھے لوگ مل جائیں، اچھے لوگوں کا ساتھ مل جائے۔ تو یہ جو خواہش ہے، یہ جو دعا ہے نا، صرف دنیا کے لیول تک نہیں ہونی چاہیے، آخرت میں بھی ان تمام نیکوکاروں کی میت ان کے ساتھ مانگنے کی خواہش بھی ہونی چاہیے، اور اس کی دعا بھی ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا، کہ کتنے اچھے یہ ساتھی ہیں، کتنے اچھے یہ لوگ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ منعم علیہ ہیں، یہ وہ ہیں الذین انعم اللہ علیہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا تھا۔ تو ان لوگوں کی جو روش ہے وہ اس پہ ہم چلیں گے، اس پہ چلنے کی کوشش کریں گے تو ان کا ساتھ ملے گا، اور وہ روش کیا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اب آپ آیت میں نیچے سے آپ اوپر چلتے جائیں نا، تو یہ بیکورڈ بھی ساری کڑیاں ملتی جاتی کہ جو اطاعت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور ہر چیز میں پھر اطاعت کرتے ہیں، یعنی اس اطاعت کا تعلق کسی ایک عمل سے نہیں ہے کہ صرف بس جو عبادات کرتے ہیں شاید وہی اس میں آتے ہیں، نہیں، جو اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اطاعت کرتے ہیں، کوئی اپنے کاروبار میں کوئی بہت زیادہ آنےسٹ ایماندار تاجر بھی ہے، وہ بھی ظاہر ہے اپنے کاروبار میں جو ایمانداری دکھا رہا ہے، یہ بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی طریقہ تھا کہ کر کے بھی بتایا کہ ایمانداری سے کاروبار کرنا ہے، اور وہ بھی اسی اس میں آ جائے گا۔ تو اس کا تعلق کسی ایک عمل سے نہیں ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھیں۔ تو یہ روش جو ہے یہ زندگی کے ہر معاملے میں ہو سکتی ہے، اور کسی بھی معاملے میں ہو سکتی ہے، اور ہر معاملے میں انسان کو الرٹ ہو کے رہنا ہے کہ ہم نے یہ روش اپنانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر دنیا میں بھی نیکوکاروں کا ساتھ عطا فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آخرت کے بارے میں تو یہ خوشخبری اللہ نے سنا دی ہے، تو گارنٹی دے دی ہے۔ اللہ ہمارا پناہ جان رہا، اللہ تعالیٰ میں بھی لوگوں میں شامل کرے، آمین یا رب العالمین۔ آگے دیکھیں ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما، یہ فضل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور کافی ہے اللہ تعالیٰ جاننے والا۔ ذالک یہ الفضل فضل ہے من اللہ اللہ کی طرف سے، وکفا اور کافی ہے باللہ اللہ تعالیٰ علیمن جاننے والا، خوب علم رکھنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ بتا کے نا، اور ان لوگوں کی ساتھ کی خوشخبری دے کے پھر یہ بتا دیا کہ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ جن کو بھی یہ میت حاصل ہوگی، یہ ساتھ اور رفاقت ملے گی آخرت میں، یہ اللہ کے فضل سے ملے گی، ٹھیک ہے نا۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کا ہی فضل، اللہ کی ہی طرف سے ملنے والی نعمت ہوتی ہے نا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ کس کو کیا دینا ہے، کون کیا ڈیزرو کرتا ہے۔ یعنی ایک تو یہ بات کہ یہ کسی پہ بھی کسی قسم کا انعام ہو جانا، یہ کسی کا اپنا ذاتی کمال نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ یہ ہر جو نعمت ہے وہ اللہ کا خاص انعام، اللہ کی طرف سے ملنے والا خاص فضل ہوتا ہے۔ نیکی کی توفیق بھی اگر کسی کو ملتی ہے نا، وہ اللہ کی طرف سے ہی ملتی ہے۔ کوئی اس کو اپنے آپ سے نہ جوڑے، اپنا ذاتی کمال نہ سمجھ لے، اپنے ذاتی کمال سے کوئی کہیں پر نہیں پہنچتا، وہ صرف اللہ کے فضل سے پہنچتا ہے۔ تو یعنی کہ خود پہ فخر نہ کرے کہ میں تو بڑا صالح بن گیا، میں تو بڑا نیک ہو گیا، میں نے تو یہ روش اپنا لی، نہیں، یہ کسی کا ذاتی فعل نہیں ہو سکتا، ذاتی کمال ہو ہی نہیں سکتا۔
نیکی کی توفیق بھی ملتی ہے نا تو اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے. تو یہ سمجھ لینا چاہیے ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے. ان لوگوں پر بھی یہ فضل ہوا، انعام و اکرام ہوا، اور اگر ان لوگوں کی روش پہ کوئی چلتا ہے یا آخرت میں اس کا ساتھ، ایسے لوگوں کا ساتھ اس کو مل جاتا ہے، تو یہ سب اللہ کا فضل ہے. اور اللہ تعالیٰ کافی ہے علیم، جاننے والا کہ کون اس فضل کا مستحق ہے، کس کو دینا ہے، کس کو کیا انعام کسی پہ کیا جانا ہے. تو اپنی انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور انسان کی کوئی اپنے دعوے جو ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی. ٹھیک ہے، سب کچھ اللہ کا فضل ہے، سب کچھ اللہ کا انعام ہے. ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی، جس میں ایک صحابی ہیں، ان کے بارے میں بھی یہی آتا ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت تھی، اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دن وضو کرانے کے لیے پانی لے کر آئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ مانگو، تم کیا مانگتے ہو. یہ حدیث سامنے آ گئی تھی تو میں نے کہا یہ بھی ساتھ شیئر کر لیتی ہوں. تو انہوں نے کہا اسألک مرافقتک فی الجنت، یعنی میں تو آپ کی رفاقت مانگتا ہوں جنت میں. ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مانگو، اور بھی کچھ مانگنا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے بس یہی چاہیے کہ جنت میں آپ کا ساتھ مل جائے، یہی مجھے بس چاہیے نا. تو اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تم کثرت سجود کے ساتھ میری مدد کرو. میری مدد کرو سے مراد یہ کہ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ ہو وہاں پہ، لیکن اس کے لیے یہ کہ تمہیں کثرت سجود کرنا پڑے گی، یعنی زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ عبادات کرنی پڑیں گی، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اطاعت کی طرف آنا پڑے گا. اچھا، ایک اور ترمذی کے حدیث کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ راست باز، امانت دار، تاجر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. ابھی جو میں نے آپ کو بات کی نا کہ کوئی تاجر ایماندار جو ہے وہ بھی اس میت کو پا سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ انسان سمجھے کہ صرف عبادات ہی کرنی ہے، ایک بیلنس لائف ہونی چاہیے نا، کہ اپنی وہ زندگی کے معاملات میں بھی آنےسٹ ہو. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راست باز، امانت دار تاجر کے لیے بھی یہ خوشخبری دی ہے. ٹھیک ہے، اوکے. اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا فضل قرار دیا اور اپنے علیم ہونے کا بتایا. یہاں پہ یہ رکوع کمپلیٹ ہو گیا. اب آگے جو ہے نیا رکوع سٹارٹ کریں. یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا. بہت خوبصورت آیت ہے اور بہت اہم یہ بھی. اے ایمان والو، اپنے بچاؤ کا سامان کر لو، پھر چھوٹے گروہوں کی شکل میں نکلو یا سب اکٹھے نکل پڑو. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان کے دعوے دارو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خذو، اخذ کرنا ہوتا ہے نا، پکڑ لینا، پکڑ لو، حذرکم، اپنا بچاؤ. حذر جو ہے ہا، زال اور را، کسی نقصان سے خود کو بچانے کی تدبیر کرنا، اس کے لیے یہ آتا ہے. کسی بھی خطرے سے، کسی بھی جیسے کوئی دشمن کا خطرہ ہے اس سے بچنے کے لیے. ایک آپ نے حذر الموت بھی پڑھا تھا سورۃ البقرہ میں، وہ ہا پہ زبر کے ساتھ. ٹھیک ہے، وہ ڈر یا خوف کے معنوں میں آتا ہے جب زبر کے ساتھ ہو نا، کہ موت کا ڈر. اور یہ زیر کے ساتھ ہے. حذر جو ہے وہ اس کے لیے آتا ہے اپنا بچاؤ کرنا کسی نقصان دہ چیز سے. ٹھیک ہے نا، تو حذرکم، اپنا بچاؤ، تمہارا بچاؤ. فن فرو، پھر نکلو. نون فا را جو ہے نا، نفرا، یہ نکلنے کے لیے آتا ہے. جیسے نفری ہم کہتے ہیں نا کہ بہت بڑی نفری میں وہ نکلے یا بہت بڑی تعداد میں. فن فرو، پھر نکلو. صباتن، صباتن جو ہے نا، یہ صبتن کی جمع. صبتن کہتے ہیں کسی دستے کو، چھوٹا گروہ یا چھوٹا گروپ جو ہوتا ہے نا، اس کی جمع صباتن. چھوٹے گروہوں میں یا چھوٹے دستوں میں، او یا انفرو، نکلو، جمیعاً، سارے کے سارے. ٹھیک ہے، یعنی اکٹھے ہو کے سارے. اچھا، ایک تو سب سے پہلی بات آپ دیکھیں کہ ایمان والوں کو خطاب ہے. ٹھیک ہے نا، تو الرٹ ہو جائیں کہ ایمان والوں کو جو ہے وہ کوئی بات سمجھائی جا رہی ہے. اور جب ایمان کی کا لفظ لے کے بات ہوتی ہے نا، تو یعنی
کہ یہ ایمان کا تقاضا ایک طرح کا ہوتا ہے کہ جو بھی ایمان کا دعوے دار ہے، جو بھی ایمان کا تقاضا ایمان کے دعوے کرتا ہے، تو اب اس سے تقاضا پھر یہ ہے کہ کیا کرنا ہے، خضوع حذرکم، اپنا بچاؤ کر کے رکھو، محتاط ہو کے رہو، اپنے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کر کے رکھو۔ اصل میں یہاں پہ جو ہے نا وہ آپ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ذہن میں رکھیں کہ غزوہ احد ہو چکی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور غزوہ احد میں جو ایک ہزیمت کا سامنا تھوڑا ہوا مسلمانوں کے، اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ جو ارد گرد کے جتنے بھی لوگ اور قبائل اور جن کی دشمنیاں جو تھوڑی دب چکی ہوئی تھی نا آفٹر غزوہ بدر، وہ اٹھنے لگ گئی تھی۔ یعنی غزوہ بدر پہ اتنا زیادہ روب مسلمانوں کا پڑ گیا تھا کہ سب جو ہے نا وہ ڈر کے بیٹھ گئے تھے کہ یہ تو واقعی کوئی خاص قسم کا گروہ ہے اور جن کو کوئی خاص مدد حاصل ہے۔ لیکن جب غزوہ احد ہوا نا اور اس میں اس طرح کا معاملہ ہوا، ڈیٹیلز تو ساری آپ پڑھ چکے ہیں، میں won't go into those details again۔ تو جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے وہ جو ایک ہزیمت کا معاملہ ہوا نا، اس کے بعد کچھ ان لوگوں کی ہمتیں بڑھ گئی، جو ارد گرد کے جتنے بھی دشمن قبائل تھے، اب ان کی سازشیں شروع ہو گئی اور انہوں نے جو ہے نا حملے بھی کرنے شروع کر دیے۔ ہر وقت جو ہے نا ہر طرف سے کوئی نہ کوئی حملے کا خطرہ رہتا تھا، یا پتہ چلتا تھا فلاں جو ہے وہ سازش کر رہا ہے، بلکہ کچھ لوگوں نے دھوکہ دے کے بلوا کے تو قتل بھی کر دیا۔ اس طرح کے بھی معاملات ہیں اگر آپ زیادہ تفصیل دیکھیں تو یہ معاملہ بھی ہوا۔ تو اس طرح سے یہ چونکہ اب ہونے لگ گیا تھا نا معاملہ، تو اس لیے اب ہر وقت اپنے آپ کو دشمن سے بچاؤ کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے ایمان والوں کو، کہ اپنا بچاؤ کر کے رکھو، اپنے لیے محتاط ہو کے رہو، ٹھیک ہے نا۔ یعنی اس میں جو ہے نا آپ کہہ لیں کہ چونکہ پہلے بات اطاعت کی ہوئی، تو جب اللہ رسول کی اطاعت ہوگی تو جو باطل قوتیں ظاہر ہے ان کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا انسان کو، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو ایک آپ اپنے عام زندگی کے لحاظ سے بھی دیکھ لیں، جب انسان دین پر چلتا ہے تو مخالفت ہوتی ہے نا، لوگ بھی باتیں کرتے ہیں، اعتراض بھی کرتے ہیں، پھر کچھ ایسی چیزیں بھی آ جاتی ہیں جن کے لیے انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے، کوئی قربانی دینا پڑتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پہ بھی پہلے اطاعت کی بات کر کے پھر ایمان والوں کو خطاب کر کے بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے دشمن ہر جگہ ہیں اور ہر قدم پہ تمہیں ان سے سامنا ہوگا، لیکن تم نے اپنا بچاؤ کر کے رکھنا ہے۔ بیسیکلی یہاں پہ جو ہے نا وہ اپنی ایک فوجی طاقت جو ہے وہ بنا کے رکھنے کی تلقین کی جا رہی ہے، یعنی ہر قسم کی تیاری پھر اس میں آ جاتی ہے نا، اس میں اسلحہ سازی وغیرہ بھی آ جاتی ہے، یعنی جو بھی جنگی ساز و سامان ہے وہ بھی اس میں آ جاتا ہے کہ وہ بھی تمہارے پاس ہونا چاہیے، جو بھی جنگی مدافعت کے لیے ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر افرادی قوت بھی اس میں آ جاتی ہے نا، یعنی اگر جنگ کرنا ہے جا کے میدان میں تو اس کے لیے مین پاور بھی ہونی چاہیے، اور اس کے لیے پھر ظاہر ہے جو ویپن، جو اسلحہ وغیرہ ساز و سامان چاہیے وہ بھی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس لحاظ سے اپنی جو طاقت ہے وہ بنا کے رکھو، اپنا بچاؤ جو ہے وہ کر کے رکھو، یہ وہ بات کی جا رہی ہے۔ عید لکم مستطاعتم، اور یہ یعنی اپنا تیاری کر کے رکھو اپنی استطاعت کے مطابق۔ اور سورۃ آل عمران کے اینڈ پہ بھی آپ نے پڑھا تھا نا رباط الخیل والی جو بات تھی، یہی اس پہ میں نے آپ کو حدیث کے حوالے سے بھی بتایا تھا کہ اپنے گھوڑے تیار کر کے رکھو، یعنی اپنے جو ہے وہ اب تیاری ہر وقت کر کے رکھو، کیونکہ دیکھیں نا کسی کے اوپر مطلب یہ اب مسلمانوں کا آپ اس وقت کا یہ معاملہ لے لیں جو اس وقت ان کی ایک سچویشن تھی، یا ویسے لے لیں، دشمن کا سامنا تو کسی وقت بھی ہو سکتا ہے نا۔ تو اب جب دشمن کا حملہ ہو گیا اس وقت انسان نے اپنی فوج نہیں تیار کرنی ہے، اس وقت جا کے ان کو ٹرین تو نہیں کرنا، یہ تو پری پلانڈ ہونا چاہیے نا، بیفور ہینڈ انسان کی تیاری ہونی سے بی پریپیئرڈ بیفور ہینڈ، یعنی پہلے سے اپنی تیاری کر کے رکھو، ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو اپنی دفاعی پالیسی جو ہے نا یہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے۔ اسلام بلا وجہ لڑنا جھگڑنا نہیں سکھاتا، اور نہ ہی کوئی اپنی طاقت کا دکھانے کے لیے انسان کوئی یعنی اسلام جو ہے وہ یہ نہیں سکھاتا کہ انسان جا کے اپنی طاقت ظاہر کرنے کے لیے بس یا کوئی خطہ زمین حاصل کرنے کے لیے لڑنا جھگڑنا شروع کر دے، کیونکہ عموماً جو لوگوں کے جو ایک
یا ملکوں کی یا قوموں کی جو ایک سوچ ہے وہ تو یہی ہے نا کہ اپنی پاور دکھاؤ، اس کے لیے جنگ کرو، یا کوئی لوگوں کو محکوم بنانے کے لیے یا کسی زمین پہ قبضہ کرنے کے لیے، یہی ایک محرکات ہوتے ہیں نا جنگوں کے پیچھے. لیکن اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ بلا وجہ جا کے لڑنا جھگڑنا شروع کر جاؤ، لیکن اپنا دفاع کرنا ضرور سکھاتا ہے، دفاعی پالیسی. کیونکہ اسلام امن کا دین ہے، اور امن و امان کے قیام کرنے کے لیے یہ امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان کے پاس اپنی جو ہے وہ دفاعی پالیسی ہو، تاکہ جو بھی اسلام دشمن طاقتیں ہیں جب وہ حملہ آور ہوں، جب وہ کوئی اس قسم کی سازشیں کریں، تو پھر مسلمانوں کو یہ پتا ہو کہ انہوں نے اپنا دفاع کرنا کیسے. تو اپنی ایک ایسا گروہ ہونا، ایک ایسی فوجی طاقت ہونا، ایک ایسا فوجی محکمہ ہونا، یہ بالکل اسلامی تعلیمات کے عین مطابق ہے، یہ ہونا چاہیے. یہ تلقین کی گئی ہے اسلام کی طرف سے، ٹھیک ہے نا، کہ محتاط ہو کے رہو، پہلے سے پریپیئرڈ ہو کے رہو، ٹھیک ہے. اپنی استطاعت کے مطابق اپنی جتنی بھی کر سکتے ہو، چاہے وہ جدید سے جدید اسلحہ بھی اگر لے کے رکھ سکتے ہو تو رکھنا چاہیے. یہ کوئی اسلام کی تعلیمات کے اگینسٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اور پھر اس میں یہ بھی کہا گیا کہ پھر چاہے چھوٹے گروہوں میں نکلو، چاہے سارے کے سارے اکٹھے مل کے نکلو. اور پھر یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بھی اپنایا تھا کہ چھوٹے چھوٹے گروہوں کی صورت میں جو ہے وہ بھیجتے تھے. یعنی اکیلے نکلنا جو تھا وہ پھر ظاہر ہے وہ زیادہ یعنی اپنے آپ کو نقصان میں ڈالنے والی بات تھی، وہ زیادہ خطرے والی بات تھی. تو اس لیے یہ کہا گیا کہ چاہے چھوٹے گروہوں میں نکل جاؤ یا سارے اکٹھے ہو کے نکلو، جیسے بھی یعنی حالات تقاضا کریں اس کے مطابق نکلو. یعنی نکلنا ضرور ہے اللہ کی راہ میں، یہ نہیں ہے کہ اب تم ڈر کے یا خوف زدہ ہو کے یا چھپ کے بیٹھ جاؤ گے. ایسا نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل پھر جو ہے چھوٹے چھوٹے گروہ وہ بھیجتے رہتے تھے. یعنی ایسا نہیں کہ تم ڈر کے بیٹھو گے، اپنا دفاع کرو، اپنی جو بھی جس طریقے سے جو طاقت تم کر سکتے ہو وہ کرو اپنی استطاعت کے مطابق، لیکن نکلو، ٹھیک ہے نا. تو یعنی یہ ایک طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکٹکس سکھائے جا رہے ہیں. کہ ہوتا ہے نا ایسے کہ جب کوئی اس قسم کے حالات ہو جاتے ہیں، اس طرح کی دشمنی ہو جاتی ہے، تو پھر ایک انسان جو ہے اس پہ نفسیاتی اثر بھی ہوتا ہے یا وہ کمزور پڑ جاتا ہے. اور آپ کو تو پتہ ہے کہ اس کا پروپیگنڈا کتنا زیادہ تھا. جب ہم نے سورۃ آل عمران پڑھی ہم نے کافی ڈیٹیل میں اس کو دیکھا تھا کہ منافقین کی طرف سے کس طرح کا پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا. اور تو وہ ایک نفسیاتی اثر بھی بہت زیادہ تھا، ایک جذباتی ٹھیس بھی بہت زیادہ لگی ہوئی تھی. تو ایسے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح کی آیات آتی تھی کہ ظاہر انسان کمزور ہو جاتا ہے نا. تو یہ طریقے اللہ تعالیٰ نے بتائے کہ اپنے آلات، اپنے جو بھی جنگی آلات ہیں، جو جنگی ساز و سامان ہے، جو بھی تمہاری افرادی قوت ہے، یہ سارے اسباب اختیار کر کے رکھو اور پہلے سے کر کے رکھو، ٹھیک ہے. اور یہ کرنا توکل کے منافی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. کیونکہ ایک مومن جو ہوتا ہے وہ تو بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ الرٹ بھی ہوتا ہے، محتاط ہوتا ہے، معاملہ فہم ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، حکمت کے ساتھ کام لینے والا ہوتا ہے. وہ تو خطرات کو محسوس کر لینے والا ہوتا ہے اور اس سے پھر محسوس کر کے اپنا بچاؤ کا سامان کر لینے والا ہوتا ہے، تاکہ جب کوئی موقع آئے پھر اس پہ مسئلہ نہ ہو، ٹھیک ہے نا. جیسا ہے نا کہ ٹائی اور کیمل فرسٹ. اور یہ کوئی توکل کے منافی بات نہیں ہے کہ کوئی ایسی تیاری کر کے رکھا، کیونکہ مصیبت پڑنے پہ تو نہیں کرنی، ٹھیک ہے نا. کہ اگرچہ جو مومن ہے اس کا بھروسہ تو اللہ کی ذات پر ہوتا ہے کہ حفاظت اللہ نے کرنی ہے، وہ خود پر بھروسہ نہیں کرتا، لیکن تدبیر کرنا جو ہے وہ اس کو سکھایا گیا. یہ ہمارے دین کی ہی تعلیم ہے کہ اپنی تدبیر اپنے بچاؤ کی جو ہے وہ ضرور کر کے رکھو. اسلام سکھاتا ہے یہ دفاعی پالیسی، ٹھیک ہے. اچھا، تو ایک تو اس کا یہ مطلب بن جاتا ہے کہ اپنا یعنی سرحدی لیول پہ دفاع، یا جو آپ کہہ لیں کہ سیاسی لیول پہ جو بھی اس طریقے سے فوج اور اس کا اس لحاظ سے جو بھی دفاع ہے وہ آ جاتا ہے. لیکن ایک اس کا اور مفہوم بھی بن جاتا ہے خضوع حذرکم کا نا. اس میں جو ہے وہ یہ آ جاتا ہے کہ انسان کا جو ایک اور دشمن ہے جو کہ ہر وقت اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، شیطان جو ہے، جو کہ ہر وقت انسان کے پیچھے پڑا ہوتا ہے، اور وہ تو بالکل بیٹھتا ہی نہیں ہے آرام سے. اور وہ تو ایسا دشمن ہے جو انسان کے خون میں اس کے ساتھ گردش کر رہا ہے. اس سے بھی بچاؤ کی تدبیر اختیار کرو، اس سے بھی خود کو بچا کے رکھنے کا جو تم نے
دفاع کرنا ہے نا، یعنی وہ ڈیفense لائن بھی اپنی مضبوط کرو، کیونکہ دیکھیں ہر انسان کو شیطان کے لشکروں سے خطرہ تو رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا عدو مبین ہے، کھلا دشمن ہے، اور وہ دشمن ہے جس نے چیلنج کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو چیلنج کیا تھا کہ میں ان کو بھٹکاؤں گا، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ان کو میں لے کے جاؤں گا اپنے راستے پہ. تو یہ تو ایسا کھلا دشمن ہے نا، تو اس سے تو ہر وقت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، ہر وقت اس سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا. تو ایسے دشمن سے بچنے کی بھی احتیاطی تدابیر کرنا وہ بھی اسی زمرے میں آ جاتا ہے، کیونکہ یہ تو ایسا دشمن ہے جو کبھی آرام سے بیٹھتا ہی نہیں ہے. یعنی باقی جو دشمن ہے ان کی تو دشمنی پتہ چل جاتی ہے، یا وہ سامنے آ جاتے ہیں، یا ان کا ایک ٹائم ہوتا ہے وہ آ کے لڑتے ہیں یا کرتے ہیں نا، یا ان کی چالیں یا سازشیں. یہ تو ایسا ہے کہ نظر آتا نہیں ہے، اور ہر وقت ایک لمحہ نہیں ہے بیٹھتا، ہر وقت انسان کی دشمنی پہ لگا رہتا ہے، گناہوں کی طرف لے کے جاتا ہے، فحاشی کی طرف لے کے جاتا ہے، غلط کامیں، غلط سجیشنز دیتا رہتا ہے، اور اس طرح کی یعنی انسٹیگیٹ کرتا ہے انسان کو کہ یہ کر لو، وسوسے ڈالے گا جس طرح سے بھی وہ کر سکتا ہے نا وہ انسان کو، اور نہیں تو اس کے ارد گرد کے لوگوں پر ہی حملہ آور ہو کے ان کے ذریعے انسان کو بھٹکاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو جو اتنا ایک ایکٹیو دشمن جو ہر وقت انسان کے ساتھ لگا ہوا، پھر اس سے بھی تو خود کو بچانے کی ضرورت ہے نا، اس سے بھی اپنا دفاع کر کے رکھنے کی ضرورت ہے. تو مفسرین کہتے ہیں کہ خذو حذرکم میں وہ چیز بھی آ جاتی ہے کہ شیطان سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھو. اب وہ کیسے کرنا ہے، یعنی شیطان والا جیسا جو دشمن ہے اس سے اپنا دفاع کیسا کرنا ہے، اس کا بھی طریقہ یہی ہے کہ اپنے ارد گرد انسان ایک مضبوط حصار بنائے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو دیکھیں کبائر سے بچنا ہے نا، جو کبیرہ گناہ ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر جو صغیرہ گناہ ہے ان سے بھی، کیونکہ دیکھیں جب انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر نیکی جو ہے اس پہ وہ تو نہیں پنپ سکتی نا، اس پہ تو ثابت قدمی ہو نہیں سکتی. تو سب سے پہلے تو ان چیزوں پہ الرٹ ہونا ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں کی زندگی سے نکالنا ہے، ان سے بچنا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ یاد رکھیں کہ جتنے بھی شریعت کے احکامات جو ہمیں دیے گئے ہیں نا، وہ سب اس جو ہمارا ازلی دشمن ہے عدو مبین، اس کے خلاف ہمارا دفاع ہی ہے. جو بھی ہمیں احکامات دیے گئے ہیں نا وہ اس کے خلاف ہمارا دفاع ہے ایک طرح سے. ٹھیک ہے. اب اس میں آپ دیکھ لیں سب سے پہلے تو فرائض آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ وہ کرنے ہیں انسان نے. تو جب انسان فرائض اپناتا ہے نا تو وہ اپنے ارد گرد ایک ڈیفنس لائن جو ہے وہ بنا رہا ہوتا ہے، ایک حصار جو ہے وہ اپنے ارد گرد بناتا ہے شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے. گناہوں سے بچ رہا ہے، اپنے فرائض کی طرف توجہ دے رہا ہے، تو وہ اپنے لیے ایک ڈیفنس لائن بنا دیتا ہے ارد گرد. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک میکانزم ہمیں یہ بتایا گیا، طریقہ کار بتایا گیا کہ یہ جو جتنے بھی احکامات جو ہمیں دیے گئے شیطان کے خلاف دفاع کا سسٹم ہمیں دیتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اس میں پھر آپ یہ بھی سمجھیں کہ شیطان جو ہے نا اس کا حملہ سب سے پہلے انسان کے فرائض پر ہوتا ہے، فرائض کو چھڑواتا ہے. جب وہ دیکھتا ہے نا کہ بہت زیادہ یہ تو انسان اپنے فرائض کی ادائیگی کی طرف جا رہا ہے تو وہ ان کو چھڑوانے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ اگر انسان صرف فرائض کے درجے پر ہی رہتا ہے نا تو وہ اس کی ڈیفنس لائن اگرچہ ہوتی ہے لیکن اتنی مضبوط نہیں ہوتی، اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی. تو اپنے ارد گرد ان شیطانی حملوں سے بچاؤ کے لیے جو ہماری ڈیفنس لائن ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں اس میں کچھ اور چیزیں بھی ایڈ کرنا پڑیں گی. یعنی جس طرح ہوتا ہے نا کہ جتنی زیادہ افرادی قوت ہو، جتنی زیادہ اچھی ان کی تربیت ہو، جتنا زیادہ اسلحہ ہو، جتنا زیادہ جدید اسلحہ ہو، اتنی زیادہ آپ کی جو ڈیفنس لائن ہے وہ مضبوط ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جتنی بھی جو بھی اسٹریٹجیز آپ اپنا سکتے ہیں ایکسٹرا سے ایکسٹرا وہ آپ کی ڈیفنس لائن کو مضبوط کرتی ہیں. تو اسی طرح شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے ہمارے ارد گرد جو ڈیفنس لائن ہے وہ اگر صرف فرائض کی ہوگی تو ڈائریکٹ اسی پر حملہ ہو جائے گا. تو اس لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ اپنی اس ڈیفنس لائن کو مزید مضبوط کریں، اس میں اور چیزیں ایڈ اپ کریں، سنتوں کو بھی اپنائیں، نوافل کو بھی اپنائیں،
ذکر اذکار کو بھی اپنائیں، قرآن کی تلاوت کو بھی اپنائیں. یہ ساری وہ چیزیں جو ہمارے اس ڈیفense میکانزم کو، اس ڈیفense لائن کو اور زیادہ اسٹرانگ کرتی ہیں. ٹھیک ہے نا. یعنی اگر آپ صرف فرائض پر رہے تو ڈائریکٹ حملہ ہی فرائض کے اوپر ہوگا، فرائض چھوٹنے لگ جاتے ہیں. اور عموماً لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب اپنی نارمل روٹین میں ہوتے ہیں نا تو وہ اپنے فرائض کی ادائیگی بخوبی کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ عبادات کے حوالے سے ہے، چاہے وہ معاملات کے حوالے سے. لیکن جیسے ہی جب تھوڑا روٹین میں کوئی فرق آتا ہے نا، فرض کرے ٹریول کر کے کہیں گئے ہیں یا گھر کے اندر کوئی آ گیا ہے یا کوئی ایسا آؤٹنگ کا پلان بن گیا ہے تھوڑا، تو اس میں جو ہے نا فوری طور پہ انسان کا جو افیکٹ ہوتا ہے نا اس کے فرائض کے اوپر ہوتا ہے. فرائض جو ہے ان سے انسان غفلت، کیونکہ شیطان فوراً اس پہ لے جاتا ہے. دیکھو تم تو مصروف ہو گئے، تم تو بزی ہو گئے، بھلوا ہی دیتا ہے. اپنی نارمل روٹین میں سب فرائض ادا کر رہے ہوتے، لیکن ذرا جب روٹین سے ہٹتے ہیں نا تو فرائض کے اوپر فوراً اٹیک کراتا ہے شیطان. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یہ علماء اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ محض فرائض تک محدود نہ رہیں، ایڈیشنل چیزیں کریں، ایکسٹرا چیزیں کر کر کے اپنا یہ جو ڈیفenس لائن ہے، جو میکانزم ہے، اس کو آپ اسٹرانگ سے اسٹرانگ بنائیں. ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ. تو سنتیں بھی اپنائیں، نوافل بھی اپنائیں، تمام چیزوں میں. ٹھیک ہے. اس سے جو ہے وہ شیطان اگر حملہ کرے گا تو فرائض تک پہنچتے پہنچتے پھر ظاہر ہے اس کو بیچ میں اور ہرڈلز آ جائیں گی نا. نوافل چھڑوا دیے، پھر سنتیں چھڑوا دی، یا ذکر اذکار بھلوا دیے، لیکن فرائض پھر بھی انسان کرتا رہے گا. لیکن اگر کوئی کرتا ہی صرف فرائض ہے، اسی لیول تک رہتا ہے، تو پھر تو ڈائریکٹ حملہ ہی اس پہ ہوگا اور وہ فرائض سے بھی پیچھے ہٹ جائے گا. تو وہ تو بہت ہی پھر خطرناک معاملہ ہے کہ انسان فرائض بھی ادائیگی ان کی بھی چھوڑ دے. تو یہ اس طرح سے اس میں یہ چیز بھی آ جاتی ہے. تو ہمیں ہمارا دین یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے اپنا دفاع کر کے رہنا ہے، چاہے وہ حکومتی سطح پر ہے، سرحدی لیول پر ہے، اجتماعی لیول پر، یا وہ انفرادی لیول پر ہے. اور اس میں پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتا دی کہ شیطان سے بچاؤ کر کے رکھنا وہ بھی اس چیز میں آ جاتا ہے. تو یہ ہے کہ ہمیں اس دشمن سے بھی بہت زیادہ الرٹ ہو کے اور چوکنا ہو کے رہنے کی ضرورت ہے، اور اپنی ڈیفenس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اگلی آیت دیکھیں، وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا. پھر منافقین کا ذکر آ گیا. اور یقیناً تمہیں بعض وہ بھی ہیں جو پس و پیش کرتے ہیں، پھر اگر تمہیں کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھ پر بڑا انعام کیا کہ میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا. وَإِنَّ اور بے شک منکم تم میں سے، لمن البتہ جو، لَيُبَطِّئَنَّ البتہ سستی کرتا ہے یا پیچھے رہتا ہے. یہ ورڈ پہلی دفعہ یہ آیا، با تا اور حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے پیچھے رہنا، دیر لگانا، سستی کرنا، ڈھیلا پڑ جانا. ٹھیک ہے نا. اور لام زبر جو ہے وہ البتہ کے لیے آ رہا ہے، اور آگے نون مشدد جو ہے وہ نون تاکیدی ہے. تو اس میں دو تاکیدی الفاظ آئے ہیں، لام بھی اور پھر نون مشدد بھی، بہت زیادہ تاکید کے ساتھ بات ہے. فَإِن پھر اگر، اصابتکم پہنچے تم کو، صاد واو با، مصیبتن کوئی مصیبت، سیم روٹ، قولا کہتا ہے، قد یقیناً، انعم اللہ انعام کیا اللہ نے، علیہ علا اور یہ سے مل کے بنا ہے اوپر میرے، چھوٹی یہ میں کے لیے آتی ہے نا، میرے اوپر اللہ نے انعام کیا، اس جب لم نہیں اکم میں تھا، معہم ساتھ ان کے. اکم میں حمزہ جو ہے نا شروع میں، یعنی الف یا تین والا الف میں کے لیے آتا ہے نا، اور کن کانا یکونو ہونا تھا اس معنی میں. اکم میں تھا، مع ساتھ، ہم ان کے، شہیدن حاضر یا گواہ. اچھا، اب یہاں پہ پھر جو منافقین ہیں ان کی منافقت کو واضح کیا جا رہا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے مومنین کو کہ تم میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ جب اللہ کی راہ میں نکلنا پڑتا ہے نا تو وہ ان کے نفسوں پر بہت ہی بھاری، بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے، اور ایسے ٹائم پہ اللہ کی راہ میں نکلنے میں، جہاد پہ نکلنے میں پھر وہ سستی کرتے ہیں، وہ پیچھے رہتے ہیں. میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ منافقین جو ہے نا، ان کے اوپر جہاد کے لیے نکلنا یا ہجرت کے لیے کرنا، یہ چیزیں بہت بھاری ہوتی تھی.
کسی بھی لحاظ سے ان کو جب کوئی اس طرح کا حکم دیا جاتا تھا نا جس پہ ان کو کوئی قربانی کے لیول پر آنا پڑتا تھا تو یہ ان کو بہت مشکل لگتا تھا. ٹھیک ہے, اسی طرح نبی کی اطاعت کرنا بھی ان کو بہت مشکل لگتا تھا. تو یہاں پہ یہی اللہ تعالیٰ بات کریں کہ جب بلایا جائے گا اللہ کی راہ میں تو تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو سستی کرتے ہیں, جو پیچھے رہتے ہیں, جو آگے نہیں آتے. جس طرح آپ کو پتا ہے کہ عبداللہ بن ابی نے کیا تھا جنگ احد کے معاملے میں, اپنے 300 لوگوں کو لے کے علیحدہ ہو گیا تھا اور وہ نہیں گیا تھا. اور اس سے پھر کیا ہوتا ہے, اس کا اثر جماعت کے دوسرے لوگوں پر بھی پڑتا ہے نا, وہ بھی ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے, کمزور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ان منافقین کا پول بھی کھولا جا رہا ہے کہ جو خود کو مسلمان ظاہر کرتے تھے لیکن ضرورت پڑنے پر یا جب اللہ کی طرف سے جہاد کا حکم آتا تھا تو وہ بہانے بازیاں کرنے لگتے تھے, پیچھے رہنے کی کوشش کرتے تھے. ٹھیک ہے نا, اور پھر ان کا ایک اور بھی رویہ ہوتا تھا, ایک اور چیز بھی ان کی واضح کی گئی کہ جب مسلمانوں کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے نا تو وہ شکر ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھو اللہ کا شکر ہے کہ میں ان کے ساتھ نہیں تھا, میرے پہ تو اللہ نے بڑا انعام کیا ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ شہیدن یعنی وہاں پہ حاضر نہیں تھا, یعنی میں ان کے ساتھ وہاں پہ موجود نہیں تھا. یہاں پہ شہید جو ہے نا وہ حاضر, کیونکہ جو حاضر ہوتا ہے وہی گواہ ہوتا ہے نا, تو یعنی یہاں پہ حاضر ہونے کے معنی میں کہ ساتھ ہونے کے معنی میں. ٹھیک ہے, اور یہی کیا تھا ان منافقین نے کہ بلکہ الٹا ان کو بھی کہتے تھے کہ تمہیں کیا ضرورت تھی جانے کی, تم ہماری بات مان لیتے, تم ہمارے ساتھ آ جاتے تو تمہارا یہ نقصان نہ ہوتا. کیونکہ ان کی نظر تو صرف دنیا تک ہوتی ہے نا, وہ آخرت کا تو سوچتے ہی نہیں ہے. وہ تو صرف جو دنیاوی فائدہ ہوتا ہے اسی کو لے کے بیٹھے ہوتے ہیں اور اسی کی اہمیت ہوتی ہے نا ان کے سامنے. تو وہ جب مسلمانوں کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے یعنی کوئی کسی طرح کا کوئی جانی یا مالی نقصان ہوتا ہے تو وہ شکر کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ شکر ہے ہم ان کے ساتھ نہیں تھے, اور اس کو پھر اللہ کا فضل سمجھتے ہیں. یعنی آپ سمجھ لیں کہ مومنین کا ساتھ نہ دینے کو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ جانے کو وہ اللہ کا انعام سمجھ لے. یعنی اس سے بڑی بے وقوفی اور کیا ہوگی, اس سے بڑی اور خوش فہمی اور کیا ہوگی کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آنے کے بعد اس پر نہیں گئے, اس راہ پر نہیں چلے, ساتھ نہیں دیا نبی کا یا مومنین کا, اور پھر اس پہ خوش بھی ہو رہے ہیں کہ ان کو جو مصیبت آئی ہے نا شکر ہے ہم اس سے بچ گئے. تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بہت دنیا دار لوگ ہوتے ہیں نا, ان کا تو ایمان تو ہوتا نہیں, منافقین کی بات ہو رہی ہے نا, تو وہ تو دین کے کاموں سے پیچھے ہی رہنے کو ترجیح دیتے تھے کیونکہ جب ایسی کوئی بات ہوتی تھی اس میں تو پھر قربانی کی سطح پر آنا پڑتا تھا نا, تو اس قربانی کے لیول پر آنا ان کو بہت مشکل لگتا تھا, وہ نہیں آتے تھے. ان کی ساری جو دوڑ بھاگ ہوتی تھی اور سارا جو فوکس ہوتا تھا وہ دنیا کی کامیابی پر ہوتا تھا. ٹھیک ہے نا, اور وہ اس دنیاوی نقصان سے بچ جانے کو اپنے لیے بہتر سمجھتے تھے. تو بیسیکلی یہاں پہ یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جو ایک سچا مومن ہوتا ہے نا وہ تو اس چیز کی خواہش رکھتا ہے کہ اللہ کی راہ میں اس کو کچھ کرنے کا موقع ملے, چاہے اس میں اس کو مشکل بھی آ رہی ہو, وہ اس پہ خوش ہوتا ہے کیونکہ اس کی نظر آخرت پر ہوتی ہے, وہ دنیا دار نہیں ہوتا نا, اس کا فوکس آخرت پر ہوتا ہے. جبکہ جو دنیا دار جو منافق لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی نظر بس دنیا تک ہوتی ہے, اور وہ اسی دنیا کی کامیابی کو ہی اصل معیار سمجھتے, کیونکہ ایک سطحی معیار ہوتا ہے نا ان کا, بس ایک خود ساختہ دنیا تک رہنے والا. تو آخرت کے اجر و ثواب کا تو وہ سوچتے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیز یہاں پہ ہمیں پتہ چلی اس آیت سے کہ دین کے کاموں میں سستی کرنا اور دیندار جو لوگ ہوتے ہیں ان پہ دین پر چلنے پہ اگر کوئی مشکل آتی ہے تو اس پر خوش ہونا اور خود اس سے بچ جانے پر خوش ہونا, یہ منافقانہ رویہ ہے. ٹھیک ہے نا, اور اگر آج آپ دیکھیں کہ ہم بھی جو مسلمان ہیں ہم میں سے اکثر تو اسی منافقت کی روش پر ہیں. ہمیں اللہ رسول کی محبت کے دعوے تو ہم کرتے ہیں لیکن اس اطاعت پر آنا ہمیں کتنا مشکل لگتا ہے.
اور آپ دیکھیں دنیا کے لیے ہماری دوڑیں کتنی ہیں، دنیا کے لیے ہم وقت بھی کتنا لگاتے ہیں، ہم ایفرٹ بھی کتنی لگاتے ہیں، اور ہماری نیت اور سارے ہمارا جو فوکس ہے وہ اس کے اوپر ہوتا ہے. اس کو کرنے سے ہم کسی طرح سے بھی پیچھے نہیں رہیں گے. جہاں ہمیں پتہ چلے کہ ہمیں دنیاوی لحاظ سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے ہم جائیں گے، کریں گے. لیکن جہاں پہ دینی لحاظ سے کوئی بات آتی ہے، یا دین کے لیے وقت لگانا ہے، دین کے لیے ایفرٹ کرنی ہے، یا آپ قرآن کے حوالے سے ہی کر لینا کہ یہ بھی ہم کتنا کے دل لگا کے کرتے ہیں، کیا اتنی ایفرٹ یا اتنا ہی شوق اس کے لیے بھی رکھتے ہیں جتنا کہ ہم دنیاوی کامیابیوں کے پیچھے بھاگنے کے لیے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہی ایک عام جو رویہ ہے نا کہ اپنے دین کے لیے کام کرنا یا اس کے لیے ایفرٹ لگانا یا اس کے لیے کچھ وقت نکالنا، اس پہ ہم سستی کرتے ہیں، جبکہ دنیا کے پیچھے ہم بہت زیادہ بھاگتے ہیں، تو اور اس کو ہم پھر پرائیورٹی بھی بہت دیتے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں نا، ہمیں اپنی یہ ترجیحات چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگی میں ہماری ترجیحات ہیں کیا ہماری بھی جو ترجیحات ہے اس میں صرف دنیا ہی آتی ہے، یا کوئی دینی لحاظ سے ان معاملات کی طرف جانا بھی ہماری ترجیحات میں آتا ہے، یا ہم اس پہ بھی وقت لگاتے ہیں، یا اس کے لیے بھی وقت نکالتے ہیں، یا اس کے لیے بھی محنت کرتے ہیں، اس کے لیے بھی دوڑتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو سستی کرتا ہے اللہ کی راہ میں جانے سے، اللہ رسول کی اطاعت کرنے میں یا دین کے کاموں میں، تو یہ منافقانہ روش ہے. ٹھیک ہے. اور پھر جو دین پر چلنے والے ہیں، ان کے اوپر اگر کوئی مشکل آ جاتی ہے، ان کا مذاق اڑانا، یا یہ کہنا ان کا حوصلہ کم کرنا، اور یہ کہنا کہ ہم تو بڑے فائدے میں رہے، دیکھو یہ دین پہ چلتے ہیں نا تو ان کو یہ نقصان ہوتا ہے، یہ بھی منافقانہ روش ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اپنی ترجیحات اور اپنے نیتوں کو چیک کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. آگے دیکھیں، وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا. اور اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی فضل مل جائے تو اس طرح کہ گویا تم میں اور ان میں کوئی دشمن، میں بھی ان کے ہمراہ ہوتا تو بڑی کامیابی کو پہنچتا. وَلَئِنْ اور البتہ اگر أَصَابَكُمْ پہنچے تم کو فضل کوئی فضل من اللہ کی طرف سے، لَيَقُولَنَّ البتہ وہ ضرور کہے گا، نون تاکیدی نون مشدد جو ہے تاکید کے لیے آتا ہے، اور پھر لا بھی آ گیا البتہ یا وہ کے معنوں میں، لَيَقُولَنَّ البتہ وہ ضرور کہے گا، كَأَن لَّمْ گویا کہ نہیں، تکم تھی، بینکم درمیان تمہارے، بینکم درمیان تمہارے، و بینہو اور درمیان اس کے، ماں بین یا بین درمیان کے لیے آتا ہے نا، وہ اس کے لیے مودتن جو ہے ود سے ہے، واؤ دال دال محبت کے لیے آتا ہے، شدید محبت. یا لیتانی اے کاش کے میں، یہ ایک ایکسپریشن ہے عربی کا، یا لیتانی اے کاش کے میں، کن تو ہوتا میں، کانا یہ کنو ہونا، اور تاپش تو میں کے لیے آتا ہے، ہوتا میں، معہم ساتھ ان کے، فافوزا تو میں کامیابی پاتا. فوز جو ہے نا یہ کامیابی کے لیے آتا ہے، فا واو اور زے اس کا روٹ ورڈ ہے. فوزن عظیمہ کامیابی بڑی. ٹھیک ہے. تو میں بہت بڑی کامیابی پاتا. اچھا، تو پہلے یہ بتایا گیا کہ جب مسلمانوں پہ کوئی ان کے ساتھ نکلنے سے پیچھے رہتے ہیں، کوئی مصیبت آ جائے تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ شکر ہے میں ان کے ساتھ نہیں تھا. لیکن ان منافقوں کا ایک رویہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ان کے اوپر کوئی اللہ کا فضل ہوتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو مجھے بھی بڑی کامیابی مل جاتی. اور یہ جو بیچ میں بات ہے نا، لَيَقُولَنَّ کے بعد جو بات آ رہی ہے، كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، اس کو آپ اگر ان بریکٹ کر لینا، یہ جملہ معترضہ ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بات کہی جا رہی ہے اعتراض کر کے ان کے اس رویے کے اوپر کہ یہ ایسے یہ بات کرتے ہیں جیسے تمہارے اور ان کے درمیان تو کوئی محبت تھی ہی نہیں. ٹھیک ہے. یعنی ان منافقین کی جو ایک منافقت ہے وہ اس سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ جب مسلمان مصیبت میں پڑتے ہیں تو شکر کرتے ہیں کہ شکر ہے میں ان کے ساتھ نہیں تھا.
یعنی اتنے زیادہ مفاد پرست اور اتنے زیادہ مطلبی لوگ ہوتے ہیں کہ ہر چیز میں وہ بس اپنا ہی فائدہ سوچتے ہیں. اور اگر مسلمانوں کو کوئی فائدہ ہو جاتا ہے، کامیابی ہو جاتی ہے، فتح مل جاتی ہے، فرض کرے مال غنیمت ان کو مل گیا، تو پھر بڑے حسرت سے کہتے ہیں کہ ہائے کاش میں بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتا تو یہ چیزیں مجھے بھی مل جاتی جو آج ان کو انعام ملا. کیونکہ دنیا پرست لوگ ہوتے ہیں نا، اور مفاد پرست لوگ ہوتے ہیں، ہر چیز میں اپنا دنیا کا فائدہ دیکھتے ہیں، ہر چیز میں اپنا ذاتی فائدہ دیکھتے ہیں. دین کے لیے تو ان کی کوئی نہ ایسی ایفرٹ ہوتی ہے، نہ دین کا فائدہ کرنا ان کی کوئی ترجیحات میں شامل ہوتا ہے. ایسا تو کچھ ہوتا ہی نہیں، وہ تو دنیا کی کامیابی کوئی اصل سمجھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، جو بیچ میں یہ جملہ معترض ہے، کہ بات کو ایسے کریں جیسے تمہارا اور ان کا کوئی تعلق تھا ہی نہیں، ان کے درمیان اور تمہارے درمیان کی تو کوئی محبت تھی ہی نہیں. حالانکہ دعوے تو ان کے محبت کے ہی تھے، یعنی وہ خود کو ظاہر مسلمان شو کرتے تھے اور بڑے بڑے دعوے کرتے تھے ساتھ دوست ہونے کے. تو یہ بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دعوے تو ان کے یہ ہوتے تھے، لیکن اب وہ یہ بات ایسے کریں جیسے یہ تو تمہیں جانتے ہی نہیں تھے، جیسے تمہارا ان کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا. لیکن اصل میں تو یہ خود پیچھے رہے تھے اس جہاد میں نکلنے سے، کیونکہ یہ دنیا کو ترجیح دیتے تھے. ٹھیک ہے، ان کو تو صرف مال سے محبت ہے، ان کو صرف اپنا ذاتی مفاد جو ہے وہ عزیز ہے، ان کو دین سے کوئی ان کو لگن نہیں ہے، کیونکہ کھوٹے ہیں نا اصل میں، تو ان کی نیتیں ہی سچی نہیں ہے، نیتیں ہی خالص نہیں ہیں. اس لیے ان کو نہ تو اللہ اور اس کے رسول سے کوئی محبت ہے، نہ اللہ کے دین سے کوئی محبت ہے، اور نہ اللہ کے دین پر چلنے والوں سے کوئی محبت ہے. کیونکہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں ہو تو پھر دین کی محبت بھی ہوتی ہے اور دین والوں سے بھی محبت ہوتی ہے. تو جن لوگوں میں دین والوں کی محبت نہیں ہے، یا وہ ان کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں یا ان کا مذاق اڑاتے ہیں، تو یہ بھی منافقت کی نشانی ہے. ٹھیک ہے نا. اور محض ہر چیز میں اپنا فائدہ دیکھنا، اپنی دنیا کا فائدہ دیکھنا، یہ ساری بھی منافقانہ روش ہے. ٹھیک ہے. اور پھر کوئی ناکامی ہو جانا دین پر چلنے والوں کی، اس پر خوش ہونا، اور اگر کوئی کامیاب ہو گئے تو اس میں پھر بے چین ہو جانا کہ ہائے ہم ان کے ساتھ کیوں نہیں تھے، ورنہ ہمیں بھی یہ فائدہ مل جاتا. تو یہ جو مفاد پرستی والی روش ہے، اور اتنی مطلبی ایک جو روش ہوتی ہے، مطلب پرست لوگ جو ہوتے ہیں، یہ بھی منافقانہ روش ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس چیز کو بھی یہاں پہ واضح کر دیا. ٹھیک ہے. اور یہ آیات جو جتنی بھی جو منافقین کے حوالے سے ہم پڑھ رہے ہیں نا، اس پہ ہم نے یہی کرنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ضرور چیک کریں کہ کہیں ہماری بھی تو اندر اس قسم کی کوئی منافقانہ صفات نہیں ہے. ٹھیک ہے. جیسا میں نے اس دن بھی بتایا تھا کہ اعتقادی منافق تو اب نہیں ہم کسی کے بارے میں کچھ کہہ سکتے نا، عملی ہی منافقت ہے. اعتقادی منافق تو وہی تھے جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور وحی بتا دیا گیا. تو ہمارے اندر جو عملاً جو منافقت پائی جاتی ہے نا، ہم نے اس پہ خود کو چیک کرنا ہے. کیونکہ دیکھیں کوئی مومن ہو نہیں سکتا جب تک اللہ اور رسول سے اس کو محبت نہ ہو اور اپنی اس محبت کے دعوے کو وہ پھر ثابت نہ کرتے. ٹھیک ہے نا. تو اور جس کو دین سے محبت نہ ہو، جس کو دین والوں سے محبت نہ ہو، جس کو دین کی کامیابی کی لگن نہ ہو کہ دین کے لیے کوئی کام ہو رہا ہے تو اس کو کامیاب ہونے کے لیے میں جس طریقے سے بھی اپنی کوئی ایفرٹ اس میں ڈال سکتا ہوں وہ ڈالوں. ٹھیک ہے. اور اس سے پیچھے نہ رہوں کسی طرح سے کہ اللہ کا دین کسی طریقے سے بھی اس کو فائدہ پہنچ جائے، وہ لوگوں تک پہنچ جائے، تو میں اپنی جو بھی ایفرٹ اس میں ڈال سکتا ہوں وہ میں ڈالوں. تو ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری محبتیں کیا ہیں، ہماری ترجیحات کیا ہیں. کیا اللہ کا دین ہماری ترجیحات میں ہے؟ کیا آخرت کی کامیابی ہماری ترجیحات میں ہے؟ کیا واقعی ہی ہم اللہ رسول کے ساتھ محبت کے اپنے جو ہمارے دعوے ہیں ان میں ہم سچے ہیں؟ اگر ہیں تو اسی لحاظ سے پھر آخرت میں درجات بھی ملنے ہیں اور اسی لحاظ سے آخرت میں کامیابی بھی ملنی ہے. جو ہماری آج اس زندگی کی ترجیحات ہیں اسی لحاظ سے آخرت میں درجات بھی ملنے ہیں نا. تو ہمیں اپنی پرائیورٹیز چیک کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ جو منافقین کی صفات پڑھائی جا رہی ہے نا، اس کو پڑھ کے ایسے نہیں گزر جانا، ہم نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے اور اپنی پرائیورٹیز اور اپنی ترجیحات جو ہیں ان کو چیک کر کے اور ان میں جہاں جہاں کمی ہے ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنا فوکس جو ہے وہ آخرت پر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. بس اس کو بھی آج اتنا ہی رکھتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویک کنٹینیو کریں گے. تلاوت پلیز پے کر دیں. كتبنا عليهم أن اقتلوا
أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم دعا کر لیجیے